بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالی حق کی پرورش مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو وجود میں آتا ہے وہ موافق فضاؤں میں نہیں آتا، مخالفتیں ہوں. یہ سب نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، سارے نبیوں کے ساتھ. حق کی پرورش اللہ تعالی مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. فضائیں مخالف ہوں گی، کبھی پیسہ نہیں ہوگا، کبھی فقیری ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، تنگدستی ہوگی، اور حق اس کے اندر پلتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی وہ مخالف فضاؤں میں ہوئی. حالانکہ اللہ چاہتا تو جو ہے اللہ تعالیٰ کشمیر میں پیدا کر دیتا، پہاڑوں کے درمیان کیوں پیدا کرتا؟ نہریں ہوتی، باغات ہوتے، لیکن نہیں، سب چیز مخالف. باپ کو اٹھا لیا، باپ ہوتا ہے بچے کی تربیت کرتا ہے. اچھا، ماں کو پیسہ نہیں دیا، پھر جو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا دور. حالانکہ مکہ مکرمہ میں ہی اللہ تعالیٰ پورے بھیج سکتا تھا تو دودھ پلاؤ. سارے اناج، سارے پھل فروٹ مکہ میں اللہ تعالیٰ جنت سے بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، فضائے مخالف. اور ان مخالف فضاؤں میں پرورش حق جو ہے اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اسی لیے ایک جملہ ہے، ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے. اور جتنا اپنا کاروبار بڑھاؤ گے اتنا اپنا دین کھوؤ گے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جتنا کاروبار کا پارا یوں جائے گا اتنا دین نیچے آئے گا. الا من رحم ربی، بس وہ لوگ جن پر اللہ رحم کرے. جتنا کاروبار آپ کا بڑھے گا اتنا دن نیچے مشغولیت وہاں بڑھے گی نا. پیمنٹ دینا ہے، پیمنٹ لینا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، تو نماز کے وقت نہ ملے گا اس کو. نماز پڑھے گا بھی تو بھی اسی دھیان کے ساتھ. تو جتنا کاروبار بڑھاؤ گے اتنا دین کھو گے. یہ جملہ ہمیشہ کے لیے سونے کے پانی سے لکھ دینا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا. اس لیے کاروبار کرے آدمی ایسا جس میں خود الجھے نہیں. کاروبار تو کرنا ہے، آدمی کو پیسہ چاہیے، محنت کرنی ہے، لیکن یہ کہ اپنا دین کھو کر نہیں، دین کو سنبھال کر. تو حق جتنے بھی بڑے بنے ہیں، وہ مخالف فضاؤں میں بنے ہیں. اور ایک اللہ کا قانون ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ اسلام، شرک، یہود، نصارہ نہیں دیکھتے. وہ کوالٹی جس کے پاس ہوگی
اس کو اللہ دیں گے. جیسے سچ، امانت داری اگر کسی مشرک کے پاس ہے تو اس کے اعتبار سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. اور یہی شرک اور یہی سچائی اور یہی امانت داری کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے. پہلے صبح نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، پہلے صبح نماز پڑھتا ہے لیکن امانت داری نہیں ہے، دھوکہ دیتا ہے. تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ بھی رہی. اس لیے کہ اس میں یہ صفات کے اندر کوئی مذہبی شرط نہیں ہے. یہودی ہے، سچی بات کرتا ہے، امانت دار ہے، تو اس کے لیول سے اللہ کی مدد اس سے ستائے گی، اس کو اللہ ترقی دے گا. کیوں؟ کہ وہ بات کا سچا ہے، ٹائم کا پکا ہے، بات سچی کرتا ہے، پیمنٹ ٹائم پہ دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، آپ کے پیسے چوری نہیں کرتا. وہ چیز اللہ کی مدد میں دے گی جو علماء نے لکھا ہے. اور ایک نماز بھی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اندر سے بگڑا ہوا ہے. آپ سمجھے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرو میری بچی کے لیے کوئی عالم ملے. میں نے کہنا نہ، عالم کی شرط عالم مت کہو، دیندار ملے یہ کہو. عالم ہے، دیندار نہیں ہے، عالمہ ہے، دیندار نہیں ہے. تو خالی علم تو شیطان کے پاس نہیں تھا. 20,000 سال تک شیطان نے تقریر کی ہے ایمان پر، لیکن شیطان رہا، ابلیس. اور ابو ہریرہ جو ہے یہ ان پڑھ، اجیرا لبسرا بنت غزوان، ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بلال یہ ان پڑھ، کچھ نہیں جانتے تھے حضرت بلال، لیکن لگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی کے ساتھ. صفہ میں بیٹھ جاتے تھے آ کر ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ مل گئی تو روزی، خود ابو ہریرہ کہتے تھے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ بولے میری زندگی تھی. حضرت ابو ہریرہ جو ہے پرانے لوگوں میں نہیں ہے. ابو ہریرہ بہت اخیر میں آئے ہیں، جیسے خالد بن ولید اخیر میں آئے ہیں. ابو ذر غفاری بہت پرانے لوگوں میں، مکہ کے لوگوں میں، مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے. صہیب رومی جو ہے یہ پرانے لوگوں میں. یہ روم کہتے ہیں، روم کا ایک جہاز تھا پانی کا، جیسے جہاز پانی کے ادھر ادھر سامان لے کے جاتے ہیں، تو وہ اس میں معمار تھے. کہ جہاز والے الیکٹریشن رکھتے ہیں، ستار رکھتے ہیں، کوئی چیز خراب ہو تو فوراً، جیسے یہ ہوٹل والے اپنا سارا اسٹاف رکھتے ہیں، بھی کوئی چیز خراب ہو تو فوراً. تو یہ صہیب رومی وہ تھے. تو رومی جہاز تھا، وہ خدا کی شان ہے، بٹ جہاز ڈوب گیا. تو وہ پائلٹ نے کہا کہ بھی جو بھی اپنے جان بچائے، جس طریقے سے بچائے، بچا کے نکلو. تیرنا جانتے تھے تو کچھ پٹیا مل گیا، کچھ تیرتے کرتے کرتے جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچ گئے تو کسی نے دیکھا کہ کوئی بیچارہ پڑا ہے، تو اس نے تھوڑی مدد کی، کچھ دودھ پلا دیا، کچھ کھجور دے دی. تو ایک نے کہا کہ یہاں مکہ قریب ہے، مکہ چلے جا. یہ مکہ آ گئے، وہاں حضور کو دیکھا، وہاں مسلمان ہو گئے. دیکھو حالات سے اللہ نے گزارا. اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اور پہنچ گئے کہاں؟ مکہ مکرمہ. تو حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، تو حق پلتا رہتا ہے. لیکن کب؟ جب وہ حق ہو، وہ دین پر ہو، صحیح راستے پر ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا. سچائی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے ہی، کہ سچائی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے ہی یقینی طور پر. کہ اب مرے تو مرے جہاز. اب ظاہر بات ہے کہ جب جہاز ڈوبے گا تو آدمی کو کچھ پتہ نہیں زندہ رہتا ہے کیا رہتا ہے، کیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہتے تھے صہیب رومی، نام ان کا آتا ہے کتابوں میں حضرت صہیب رومی. وجہ اس کی یہی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکہ مکرمہ میں رہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کرنی ہوتی ہے پانی پلا دیا. بھائی ہر ایک جو ہے تو بڑی خدمت نہیں کر سکتا، کوئی تھوڑی خدمت کرتا ہے. بیٹھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بتاتے تھے، کام کر لیتے تھے.
آپ کہتے ہیں کوئی دھندا بنتا ہے بھی کرو، کہتے ہیں میں تیرے سے لکڑیاں وغیرہ اٹھا لیتا ہوں اور کچھ سدھار کا بھی کام جانتا ہوں تو کچھ تھوڑا بہت کر لیتا ہوں تو میرا روٹی کو، لیکن آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا حضرت، آپ مجھے مت چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا نا میں تو لوگوں کو جوڑتا ہوں، میں تو لوگوں کو جوڑتا ہوں۔ اتنے قریب ہوئے کہ ہجرت کے وقت میں حضور نے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ عام طور سے لوگوں کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے، خالی ابوبکر کا معلوم ہے لوگوں کو۔ جب حضور نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی سے بھی کہا، صہیب کل ہم مدینہ جا رہے ہیں، ابوبکر ہمارے ساتھ ہیں، تم بھی جو ہے چلو۔ یہ حضور نے صہیب رومی سے کہا تھا، تو صہیب رومی تو تیاری تھے، ہاں ہاں، لیکن ساتھ میں نہیں نکلیں گے، الگ الگ نکلیں گے۔ ابوبکر فلاں راستے سے آئیں گے، تم فلاں راستے سے آنا، میں فلاں راستے سے پہنچوں گا، اور اس طریقے سے الگ الگ وہاں راستے میں ملاقات کر کے ہم مدینہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو صہیب رومی کا بھی نام تھا اور ایک مشرک کا بھی نام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صہیب رومی اور ابوبکر سے مشورہ کیا، بھائی مدینہ منورہ ہمیں جانا ہے، لیکن جو راستہ عام راستہ ہے اس راستے سے جائیں گے تو مشرکین مکہ کو پتہ ہے کہ راستہ ہے، تو اس راستے پر پیچھا کریں گے وہ۔ تو اس لیے ہمیں ایسا راستہ پکڑنا چاہیے کہ مشرکین مکہ کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اپنی احتیاط بھی کرنی چاہیے آدمی کو۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے اس میں کہ ایک لڑکا ہے، وہ ہے تو ہندو مشرک ہے وہ، لیکن وہ یہ سب گلیاریاں اور یہ سب کھانچے، یہ اندر کے راستے، یہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے وہ۔ اگر آپ کہیں تو اس کو اجرت پر لے لیں ہم۔ صہیب رومی نے کہا ہاں تو میں بھی جانتا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا بھی اس کو تم لو، ہم لیں ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وہی چغلی کر دے تو، وہی ابو جہل کو کہہ دے تو، میں وہی جا کے کہہ دے کہ میں حضور کو لے کے جا رہا ہوں، فلاں راستے سے جا رہا ہوں، تو آپ نے بتایا کہ نہیں اس سے بات کر لو، لیکن کب نکلنا ہے پتہ نہیں چلے۔ میں جب نکلنا ہے اس کو کہیں گے بھی چل ہمارے ساتھ، تجھے اتنا پیسہ دے دیں گے، بات طے ہوگی۔ کہ مشرک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بطور اسی لیے کہتے تھے کہ دلیل یدلنی، پوچھتے تھے لوگ راستے میں بھئی یہ کون ہے، یہ کہ یہ ابوبکر، یہ کون ہے کہ یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صہیب رومی تو جو ہے وہ بات تو طے ہو گئی تھی چلنے کی، لیکن وہ جو ہے پکڑے گئے تھے، جس راستے سے حضور نے کہا وہ راستے سے آئے، لیکن مشرکین مکہ نے پکڑ لیا تو وہ ساتھ ہو نہیں سکی۔ یہ تو ان دونوں کو پکڑ نہیں سکے حضور، لیکن یہ مشرکین مکہ ابوبکر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو آپ کہتے تھے کہ دلیل یدلنی، دلیل یدلنی، یہ رہبر ہے جو ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ اب جب سفر طے ہوا کل نکلنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر نے، صہیب رومی نے وہ لڑکے کو بلایا، بھئی ہمیں مدینہ جانا ہے اور کل ہی نکلنا ہے، اور ہمیں ایسے راستے سے تو مدینہ پہنچا کہ کسی کو معلوم نہ ہو، تو جانتا ہے سب راستے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ ان کا کون سا؟ ایک راستہ تو عام ہے جس سے لوگ جاتے ہیں، بمبئی سے دلی، بمبئی سے سورت، ایک راستہ عام ہے جو لوگ جانتے ہیں، ایک راستہ جو وہ اندر کا ہے۔ تو اس نے 3-4 راستے بتائے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، آپ بتاؤ۔ تو حضور نے فرمایا یہ راستہ زیادہ اچھا ہے، یہ بتا عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ کون سا راستہ ہے۔ بولے ایک راستہ ہے وہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جاتے لوگ، کیوں نہیں جاتے اس راستے سے؟ انہوں نے کہا بیچ میں تو بڑے بڑے ڈاکو رہتے ہیں، تو جو بھی گزرتا ہے تو ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ وہ 2 غار آتے ہیں، اس کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو کوئی مسافر وہاں سے گزرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، تو وہ ڈاکو قتل بھی کر دیتے ہیں اور سامان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہی راستے سے لے جا ہم کو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو بھی ماریں گے وہ، آپ کا بھی سامان لے لیں گے وہ، تو وہ اس دیکھی جائے گی، لیکن ہمیں اس راستے سے لے جا۔
جو خطرناک راستہ ہے وہی سے لے جائیں۔ تو اس نے کیا جملہ کہا کہ دیکھیے سارا راستے میں ایسے راستے سے لے جاؤں گا کہ کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں، اتنے دینار لوں گا، میرا کھانا پینا آپ کے ذمے، اور اگر راستے میں مرا گیا تو میری بیوی بچوں کا خرچہ بھی آپ کے ذمے، لیکن وہ جو راستہ ہے جو ڈاکوں والا وہ آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی، وہاں میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے تو کچھ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ میرا تو ان سے معاملہ ہے، میں تو گزر جاؤں گا، لیکن آپ کا سامان آپ کی جان وہ جو غار ہے بیچ میں ایک اس طرف رہتا ہے ڈاکو ایک اس طرف رہتا ہے، تو بیچ میں جو گزرنے والی میٹر ہے وہ آپ کا رزق ہے، میرا رزق نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سب حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، اللہ چاہتا تھا ہوائی جہاز بھیج سکتا تھا وہاں مکہ میں، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، چلو فرشتوں کے درمیان لے کے چلو نبی کو ٹھاٹ کے ساتھ، لیکن ہماری شریعت میں شوشا نہیں ہے، شوشا ہو ہاں یہ نہیں، حق جو ہے وہ شوشا میں نہیں پلتا، حق جو ہے وہ رونے دھونے میں، قربانی میں، صبر میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں یہ حق ابھرتا رہتا ہے۔ اب یہ تینوں اور وہ دلیل وہ رہبر چار ہو گئے نا، یہ چار کا سفر طے ہو گیا، مدینہ منورہ جانا ہے، تم وہاں مل لینا، تم وہاں مل لینا، تم وہاں مل لینا، میں وہاں سے آ جاؤں گا، اور اپنی اونٹنیاں جو ہے وہ ساتھ میں لے لینا، اور سفر ہمارا شروع ہوگا۔ تو صہیب رومی یہ تو پکڑے گئے، یہ تو رستے میں ہی مشرکین نے پکڑ لیا، بھئی یہاں کہاں جا رہا تو؟ باندھ دیا، تو بتاؤ یہاں کہاں جا رہے ہو؟ تو صہیب رومی نے کہا کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، صاحب بات بتائی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، مدینہ منورہ میں فلاں لڑکی ہے، اس کے پاس میں نے بہت خزانہ رکھا ہے میرا، چونکہ روم کا ہوں، میرے پاس جو ہے خزانہ، جب ڈوبے تو وہ جو ہاتھ میں آیا وہ ہاتھ میں لے کر وہ ڈوب رہے تھے، تو بچا کر تو مال تھا وہ رومیوں کا، کوئی سونا تھا، کچھ ہیرے تھے، کچھ یہ تھا، وہ رکھیے میں نے لڑکی کے پاس، تم جا کے لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا خیر مال تو لیں گے لیکن تجھے بھی لیں گے، یعنی تجھے ماریں گے، اگر تم مجھے چھوڑ دو تم یہ مال لے دو۔ تو دو مشرکین مکہ نے ان کو باندھ دیا، درخت کے پاس باندھ دیا، اور دو مشرکین مکہ وہاں گئے مال لینے کے لیے، تو کہتا ہے وہاں مال رکھا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہ ہو، تو میرے کو وہاں رکھا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے مال پر قبضہ کیا، یہاں آئے، صہیب رومی کو دکھایا یہی مال ہے، انہوں نے کہا یہی مال ہے، تو انہوں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا صہیب رومی کو۔ تو صہیب رومی جو ہے اب وہ راستہ اندر والا تو معلوم نہیں تھا جس کو لے کر وہ جا رہا تھا مشرک، عام راستہ صہیب رومی کو معلوم تھا، تو وہ وہاں پہنچ گئے صہیب رومی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بھی نہیں، صہیب رومی پہلے پہنچ گئے، حضور تو وہاں سے دوسرے راستے سے جا رہے ہیں، یہ حق کی پرورش۔ اب وہ لے کے چلا، جب وہ لے کے چلا تو راستے میں جب غار آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو وہ سامنے کی جو دو پہاڑیاں ہیں وہ ڈینجر ہے، یہاں تک تو میری ذمہ داری ہے، اب میری آپ کی چھٹی، میں جا رہا ہوں جلدی، دیکھو وہ میں جب گزروں گا تو مجھے جو ہے بات چیت بھی کریں گے، دونوں کو دونوں تلوار لے کے نکلیں گے بھی، لیکن چونکہ میری سیٹنگ ہے ان کے ساتھ تو مسافہ کر کے میں تو گزر جاؤں گا، لیکن اپنا معاملہ آپ دونوں سنبھال لو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ تو روانہ ہوا تو ڈاکوؤں نے کہا وہ پیچھے آ رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ دیکھتے لے تو پیچھے آ رہے ہیں وہ دونوں سامان عمل لے کر، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو جانتا نہیں کون لوگ ہیں، تم جانو وہ جانے، دیکھ لو۔ تو وہ پوچھ رہا تھا مال وال ہے کہ نہیں، یعنی کچھ محنت کر تو مال بھی تو ملنا چاہیے، یہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو جا رہا ہوں اپنے کھیت بیت میں، یہ مدینہ کے نام سے لوگ ڈرتے تھے وہ سب پڑے کہ سب جا رہا ہوں، وہ ابھی آئیں گے تم دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر آ گئے تو دونوں ڈاکو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے،
آپ نے بہت اطمینان سے سوال کیا، بہت اطمینان سے، بھئی آپ دونوں کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا مہانان۔ مہانان، مہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ، خراب لوگ۔ صاحب نے فرمایا لا لا انتما مکرمان، تم دونوں ذلیل لوگ نہیں ہو، تم تو عزت والے ہو۔ یہ آپ نے فرمایا انتما مکرمان۔ تو دونوں کہنے لگے کہ ہمیں مکرمان کہا، اچھا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو وہاں فرشتے کھڑا کر سکتا تھا، وہ تو ڈاکو کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے، ان کو مار دیتے، لیکن نہیں، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ انتما مکرمان، تم تو بہت عزت والے ہو۔ مکرمان کہتے ہیں بہت عزیز، ایک ہوتا ہے خالی عزت والا اور ایک ہوتا ہے بہت عزیز۔ یہ عربی کے محاورے ہوتے ہیں، جیسے استکبرا، شیطان جو ہے وہ بڑا نہیں تھا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یہ مطلب ہوتا ہے استکبرا کا، کہ وہ بڑا نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہوں، اس میں وہ دھوکے میں آ گیا۔ تو یا مکرمان کا مطلب ہے تو بہت عزت والے ہو، تم بہت بھلے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو کسی نے بھلا کہا ہی نہیں، سارے گنڈے ہی کہتے ہیں، چور کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، سامان کیا ہے تمہارے پاس کیا، بس تو بہت خوش ہو گئے، آئیے کھجور کھائیے، آپ تھوڑا پانی پیجیے۔ کھجوریں رکھی، پانی رکھا، ٹھنڈا پانی پیجیے، کھجوریں کھائیے۔ آپ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے الحمدللہ، ہمیں اب میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، جو نمازوں کی اس کی دعوت دی، سچائی جو ہے آدمی کو نجات دیتی ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کرا کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو وہ سامان جو تھا نا حضور کا، چونکہ اٹھا نہیں رہے تھے تو وہ بھی اٹھاتا تھا نا، تو وہ تو وہاں جھاڑ کے نیچے کھڑا تھا انتظار میں، یہ آوے کسٹم سے، پھر میں لے کے چلوں، یہ تو کسٹم ہی کی جگہ تھی، تو وہ یہ آوے تو میں لے کے چلوں، تو وہ اس نے خود نے سامان اٹھایا، دونوں ڈاکوؤں نے، حضور کا اور ابوبکر کا، پانی کپڑا سب اٹھایا اور اونٹنی جو وہ چلائی، تو حضور ان کو دعا دیتے رہے اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کرے وہ کرے، یعنی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ ادفع بالتي هي احسن، اچھی طریقے سے مقابلہ کرو، اچھی طریقے سے، جادلهم بالتي هي احسن، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کسی ان پڑھ سے معاملہ پڑ جائے، خواہ بحث کر رہے تھے کہ السلام علیکم۔ کسی سے کوئی معاملہ ہو، یہ کہا کہ نہیں، کوئی لڑائی وڑائی کی بات مت کرو، اچھی طریقے سے اس کا دفاع کرو، کہ حضور نے اچھی طریقے سے دفاع کیا، کہ سامان بھی اٹھایا حضور کا، اور اچھا کوئی ایک چیز وہاں جیسے باتوں میں آدمی بھول جاتا ہے، کوئی چیز رہ گئی تو وہ خود ڈاکو لے کر آئے، ارے حضرت آپ کا یہ رومال رہ گیا، آپ کے یہ پرس رہ گیا، آپ کے یہ چیز رہ گئی، حضرت یہ رہ گیا، حالانکہ چوری کرنے والا آدمی، اور سارا مکہ ڈرے ان سے، مدینہ ڈرے ان سے، اور یہ جو ہے اچھائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم مدینہ منورہ میرے پاس آنا، اور جب مدینہ منورہ آؤ تو میں چونکہ میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں، میں بھول جاؤں گا ابھی تم کون ہو، اس لیے کہ تم کب آتے ہو، کیا ہے کیا نہیں تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جب بھی آؤ تو خالی مجھے اتنا یاد دلا دینا کہ نحن مکرمان، جب تم اپنا یاد مہانان مت کہنا، نحن مکرمان، ہم عزت والے لوگ ہیں، تو میں فوراً پہچان جاؤں گا، اور اگر میں نہ ملوں جیسے میں اپنی مشغولیت میں ہوں تو یہ ابوبکر کو یاد دلا دینا کہ نحن مکرمان، یہ یاد دلانا۔
اب جب روانہ ہونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ڈاکو کہنے لگے حضرت ہماری ایک درخواست ہے. کہ کیا؟ کیونکہ حضرت آپ یہاں ایک رات ہمارے پاس ٹھہر جائیے، آپ کو ذرا بکرا بکرا کاٹ کے کھلائیں، ہم اکرام کریں آپ کا. ایک رات ہمارے پاس غار میں ٹھہر جائیے تو ہم آپ کا اکرام کریں. اور حضرت بالکل گھبرائیے نہیں، یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی مشرک مکہ آئے گا وہ ہمارا چہرہ ہی دیکھ کر واپس چلے جائیں گے. یعنی کوئی اگر آیا بھی آپ کے پیچھے تو ہمارا چہرہ ہی دیکھ کر واپس چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہم سب کے بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے دادا ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم جو ہے مدینہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہاں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر جو ہے لیکن تم دونوں کو میں دعوت دیتا ہوں، تم ضرور آنا میرے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. اب روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین مکہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے کہاں، لیکن ان کا مکہ مکرمہ سے نکلنا ہی بڑی چیز تھی. سب ڈھونڈ رہے ادھر کہاں گئے، یہ گئے کہاں، یہ گئے کہاں گئے کہاں. راستے میں بہت قصے ہوئے. ام معبد ایک عورت تھی، قصہ ہے ام معبد. دیکھیں اللہ حق کی پرورش مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حالانکہ مرسڈیز کار آ سکتی تھی، حضور کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، 4 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچ جاتے. نہیں، 12-13 دن لگے. ام معبد کے خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی عورت تھی، بہت بوڑھی عورت وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی کچھ بکریاں. تو حضور نے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں جو ہے تھوڑی حاجت ہے دودھ کی، ہمیں اگر دودھ دو. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو دودھ نہیں ہے، جیسے بوڑھی عورتیں باتیں کیا کرتی ہیں. ہمارے لیس عندی حلیب لیس عندی لبن، میرے پاس تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بکری جو اندر لیٹی ہوئی ہے یہ کیوں لے گئی باہر؟ یہ کہا یہ تو بہت بیمار ہے، اب مرے تب مرے. تو آپ نے فرمایا یہی مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ آپ ہی اندر آ جاؤ، لے لو مری ہوئی بکری، کیا کرو گے؟ تو آپ نے جو ہے وہ بکری کو صدیق اکبر نے کان پکڑ کر تھوڑا سا بکری کو اوپر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی بکری بھی صحت مند ہو گئی اور تھنوں میں دودھ بھی آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے دہا اور خود حضور نے بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا اور وہ جو بڑھیا تھی اس کو بھی پلایا. اور یہ کہا کہ یہ دودھ جو ہے تیرے شوہر کے لیے رکھ لینا، اور رات کو جب تیرا شوہر آئے بکریاں وغیرہ ٹھہرا کر جو دودھ دے دینا. یہاں یہ قصہ ہوا. اور وہاں مکہ مکرمہ میں جناتوں نے اشعار پڑھے کہ جس نبی کو تم نے یہاں سے بھگایا ہے اس نبی کے بارے میں تحقیق کرو کہ تمہاری لڑکی ام معبد، یعنی مکہ والوں کی لڑکی تھی نہیں، کہ تمہاری لڑکی ام معبد ان کا قصہ کیا ہے، وہ جا کر تم تحقیق کرو کہ کیسی مددیں دیکھی. مشرکین مکہ نے سب نے اشعار سنے، سب نے. تو مشرک ام معبد کو سب جانتے تھے، یہ نہیں وہ فلاں ڈھابا فلاں ہوٹل پر سے بھی گزرے ہیں، فلاں ڈھابے سے بھی گزرے ہیں، فلاں جگہ سے بھی گزرے. تو مشرکین مکہ سب وہاں گئے، وہاں جا کر ام معبد کو پوچھا بالکل گزرا یہاں سے؟ یہ کہا ہاں تو 2 لوگ آئے تھے، اب کون تھے تو پتہ نہیں، میری بکری یہ بالکل مر رہی تھی، مرتے مرتے جو اس نے ہاتھ لگایا تو اچھا کہاں گئے؟ یہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ یہاں سے گزرے. انہیں نے سراقہ ابن مالک دی تھے ڈھونڈنے کے لیے جو نکلے، انہیں بھی تو سراقہ ابن مالک. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. اب سراقہ ابن مالک، اب یہاں 3 مضمون رہ گئے. صہیب رومی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. سراقہ ابن مالک اپنی لے ہیں، اور یہ جو ڈاکو مکرمان جن کا حضور نام رکھا، یہ مدینہ منورہ آئے. تو حضور نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ حضور نے سراقہ ابن مالک کے ساتھ کیا حضور نے صہیب رومی کو کیا کہا؟ صہیب رومی کو کہا کہ صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گا. یہ درجہ دیا. ڈوبنے والا آدمی حضور کے پاس پہنچا اور حضور نے درجہ دیا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے حوض کوثر کی جو اوپننگ سیریمنی ہوگی وہ صہیب رومی سے ہوگی. اور یہ دونوں جو ڈاکو جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے ساتھ، پھر کون بنے، یہ انشاءاللہ اگلا جمعہ تو نہیں، اس کے بعد والے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کریں گے. بس ایک جملہ یاد رکھنا،
حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے.